صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا رفیع الشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اونچی شان والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ واقعہ معراج کے متعلق روایت فرماتے ہیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا خیال نہیں تھا کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی شان مجھ سے اونچی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے گئے اور رب رحمان کے نزدیک ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک تشریف لے گئے کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی قریب ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص مقام اور شان سے نوازا۔ ناظرین کرام، آج ہم سلسلہ نقشبندیہ کی ایک ایسی عظیم ہستی کا آپ سے تعارف کرا رہے ہیں، اور ان کے تذکار پاک سے خود بھی ہم فیض یاب ہو رہے ہیں۔ بس ان کو پڑھتا جائے آدمی، اور ان کے احوال، ان کے واقعات، ان کی کرامات، ان کا زہد و تقویٰ، ان کی عظمتیں، رفتیں، تو آدمی حیران ہو جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ایک اتنا بڑا روشنی کا مینار ہے، اور روحانیت کا مینار ہے، اور معرفت کا مینار ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ گردن اٹھائے آدمی تو اس کے سر سے اس کی دستار گر جائے۔ اتنی عظیم شخصیت ہے، حیران کن۔ ان کے بارے میں خزینۃ الاصفیاء کے مصنف مفتی غلام سرور لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، یہ ہستی پاک کون ہے؟ حضرت خواجہ محمود نقشبندی المعروف حضرت عیشیٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مزار پاک یہ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے قریب ہے، اور بہت بڑی ہستی ہے، ہمارے اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں۔ حضرت مفتی غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ مادرزاد ولی، قطب الارشاد، صاحبان حال و قال، جامع کمالات ظاہری و باطنی ہیں، مظہر جمال سوری و مانوی ہیں، اور طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں عالی رتبہ اور درجہ معلیٰ رکھتے تھے۔ یہ ان کے بارے میں انہوں نے کہا۔ ناظرین کرام، خوارزم کے سادات جو تھے ان کے چشم و چراغ تھے۔ 12 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ 14 سال میں تمام علوم جو تھے اس میں یگانہ ایک حیثیت حاصل کر لی تھی۔ مختلف شہروں میں پھرتے رہے، بخارا میں، سمرقند میں، وہاں میں نے دیکھا آپ کے نام کی بعض چیزیں وہاں پہ لکھی ہوئی تھی جب میں اس دورے پہ گیا۔ اور پھر ابو اسحاق نقشبندی سے ایک نسبت ان کی ہوئی، بیعت کیا۔ حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے اویسی نسبت حاصل ہوئی، اور ان سے آپ نے فیوز و برکات بھی حاصل کی۔ بادشاہان وقت جو تھے وہ بھی ان کے مرید اور عقیدت مند تھے، اور حاکم بخارا شاہ زمان مرزا جو تھے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، مرید تھا، اور آپ کی دعا سے بخارا پر جو ایک بڑا حملہ تھا اس سے نجات مل گئی تھی، اور وہ حملہ ٹل گیا تھا۔ مختلف جگہوں پہ آپ گئے، ہرات گئے، آپ کابل میں تشریف لائے، حاکم کابل جو تھے وہ بھی آپ کے مرید ہوئے۔ کشمیر میں آپ نواب عبد الرحمن کے ہاں آپ نے قیام کیا، اور شہنشاہ جہانگیر اور شاہ جہاں دونوں آپ کے عقیدت مند تھے، اور آپ کی اتنی کرامات ہیں۔ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے شہنشاہ جہانگیر کے ساتھ، راجوڑی کشمیر کے قریب جب پہنچے، شدید دھوپ، اور جتنا قافلہ تھا بادشاہ کا، سارا لشکر جو تھا، ان کو پیاس لگی، پانی ختم ہو گیا، گھوڑوں کے لیے پانی ختم ہو گیا، سواریوں کے لیے بہت پریشانی ہوئی۔ تو شہنشاہ جہانگیر نے عرض کی حضرت دعا فرمائیں بارش ہو جائے۔ آپ نے بس ابھی ہاتھ اٹھائے تھے کہ چھما چھم اتنی بارش ہوئی کہ صبح سے لے کر شام تک بارش ہوتی رہی۔ بادشاہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا حضرت مہربانی فرمائیں بارش اب بند ہو جائے، کیونکہ ہم نے آگے سفر بھی کرنا ہے، یہ تو سیلاب کی کیفیت آ گئی ہے۔ یہ مستجاب الدعوات تھے۔ کشمیر میں قیام کے دوران شہنشاہ جہانگیر بیمار ہو گیا، اس کی بیگم جو تھی ملکہ نور جہاں، اس سے عشق تھا شہنشاہ جہانگیر کو، دونوں آسودہ حال ہیں یہاں پہ لاہور کی سرزمین میں۔ تو وہ شہنشاہ جہانگیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ حضرت دعا فرمائیں ملکہ بھی کو بھی شفا ہو جائے، مجھے بھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ 2 میں سے ایک کو شفا مل سکتی ہے، کون چاہتا ہے؟ تو جہانگیر کو چونکہ عشق تھا نور جہاں سے، انہوں نے کہا جی نور جہاں کے لیے آپ دعا کر دیں۔ آپ نے دعا فرمائی، نور جہاں جو ایسے مرض میں مبتلا تھی کہ سب حکامات جو تھے وہ عاجز آ گئے تھے، اس کو شفا ہو گئی، اور جہانگیر کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد شاہ جہاں اس کا بیٹا جو تھا وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ بے شمار آپ کی کرامات ہیں، میں کیا بیان کروں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس حاضر ہوئے تھے، اتنی بڑی شخصیت، اور ان سے فیض حاصل کیا تھا۔ آپ لاہور تشریف لائے اور پھر یہیں کے ہو گئے رہ گئے۔ نواب وزیر خان جو مسجد وزیر خان جن کے نام سے ہے، وہ بھی آپ کے عقیدت مندوں میں شامل تھا۔
حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے اچھے تعلقات تھے، علمی بحثیں آپ سے ہوتی رہی تھیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت روحانی عطا کی تھی. حضرت شاہ نقشبند کے بارے میں مشہور تھا اور بے شمار واقعات ہیں کہ آپ مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے. تو انہوں نے بھی کشمیر میں ایک لمبا واقعہ وہ میرے اسکالر بیان کریں گے کہ کس طرح ایک وہاں کے جو نواب تھے اور امیر تھے ان کو کس طرح موت سے زندہ کیا تھا. آج ان کے تذکارے پاک کریں گے. حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ شریک گفتگو آج میری بزم میں. ڈاکٹر شبیر احمد بڑی ضخیم کتابیں تصوف پہ آپ نے لکھی ہیں. ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب. آپ کون ہیں جو ڈاکٹر سعیدی کو نہیں جانتا ماشاءاللہ. اور نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود. ناصر بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اکثر پروگراموں میں، بڑے قابل نوجوان ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ سے ابتدا کر رہا ہوں. خزینۃ الاصفیاء کے مصنف اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسی شخصیات، حضرت مجدد پاک جن کی تعریف کریں، وہ کیا آدمی ہوگا جی؟ خواجہ صاحب حضرت خواجہ محمود المعروف عیشاں سرکار رحمۃ اللہ علیہ. عیشاں ان کو جو لفظ عیشاں کہا جاتا ہے یہ اصل میں این شان، اس شان والے. اچھا سبحان اللہ. این شان یعنی اس شان والے، یعنی شان کا استعارہ بن گئے. واہ واہ بھائی شان، ولایت، کرامت اور خدا کی قدرت کا مظاہرہ دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو. واہ واہ واہ. اسی وجہ سے عبدالغفور لاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علامہ جامی کو کہا جاتا تھا صاحب نفس قدسی. یعنی علامہ جامی ایسا آدمی ہے کہ صاحب نفس قدسی. وہ بھی نقشبندی تھے؟ وہ بھی نقشبندی. سلسلہ ہی ایک ہے. سلسلہ ایک ہے. تو ان کو کہتے تھے این شان، اور بعضوں نے کہا آن شان. واہ واہ. یعنی یہ شان یا وہ شان، یعنی شان کا استعارہ تھا. یعنی عادل ہونے کی وجہ سراپا عدل تھے. سبحان اللہ. سراپا شان. واہ واہ. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا جہاں ان کو شان کے ٹائٹل کے ساتھ پکارا گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو حسبی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے، اور پھر بچپن میں آثار ولایت کے اعتبار سے شروع سے ہی امتیاز حاصل تھا. جس طرح آپ نے دیکھا مادرزاد ولی تھے. تو آپ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھے جو بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو نسبت اویسیت حاصل تھی. نسبت اویسیت بنیادی طور پر اس نسبت کو کہا جاتا ہے جہاں ایک ولی کامل دنیا میں نہیں ہوتا لیکن وہ پسند کرتا ہے کہ میری روح کا فیض اس کو ملے. ٹھیک. تو لہٰذا بعد میں آپ کی جتنی شان و شوکت کے مظاہر نظر آئے بنیادی طور پر اس میں جھلک تھی بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کی. اچھا یہاں غازی صاحب ضروری بات ہے جو میں تھوڑا عرض کر دوں. یہ جو سلاسل بنتے ہیں ان کی اوپر سے ایک تقسیم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان 3 طرح کے بنائے ہیں. کچھ انسان تو ایسے جن کے اندر قوت ادراک کی صلاحیت زیادہ ہے. کچھ انسان ایسے جن کے اندر قوت جذبہ کی صلاحیت زیادہ ہے. کچھ انسان ایسے جن کے اندر قوت ارادہ کی صلاحیت زیادہ ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جب کوئی بندہ مرید ہونے آتا تھا تو شیخ کامل کی ڈپٹی ہوتی تھی کہ اس کی صلاحیت کو چیک کرے. اگر اس کی قوت ادراک زیادہ ہے تو وہ سلسلہ قادریہ میں جائے. ٹھیک. اگر اس کی جذبہ زیادہ ہے وہ سلسلہ چشتیہ میں جائے. اگر اس کی قوت ارادہ زیادہ ہے تو وہ نقشبندی سلسلے میں جائے. واہ واہ واہ. اس کی وہ اوپر بھی تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک. کہ سلسلہ قادریہ کو ادراک کا فیض ملتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ فیض لیتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس چینل سے یہ چلتا ہے. واہ. اور سلسلہ ارادے کا فیض چلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ فیض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آتے ہیں. اسی طرح وہ جو جذبہ ہے اس کا فیض عیسیٰ علیہ السلام میں زیادہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام وہ فیض لیتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان فیضوں کی پھر جھلک بھی نظر آتی ہے. اگر علم و معرفت دیکھیں تو آپ کو مشائخ قادریہ نظر آئیں گے. ٹھیک. اگر ارادہ، عمل اور باطل کے سامنے ڈٹ جانا دیکھیں تو وہ آپ کو مشائخ نقشبند بھی نظر آئے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی سنت کے مطابق. اگر آپ جلال و مستی، سیاحت اور یہ مظاہر دیکھنا چاہیں
تو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نظر آئے گی، وہ مشائخ چشت کا فیض ہے۔ واہ واہ اب تو لوگ یہ چیزیں چھوڑ گئے ہیں، ہاں ہاں۔ ورنہ تصوف میں حقیقت یہ ہے واہ کہ وہ مرید کا اور شیخ کی نسبت ایک جیسی ہو، تاکہ مرید اس فیض لے سکے، ایک چینل اور پہ ہو، ایک چینل پہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب، حضرت عیشا رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ، جس طرح کافی ساری تاریخ کی گمشدہ شخصیات کا تذکرہ کر کے آپ نے متعارف کرایا۔ الحمدللہ۔ حقیقی بات ہے کہ اس سے پہلے ہماری نظر بھی اس طرف نہیں گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لاہور جی، اب مجھے سمجھ آیا ہے ان کو تفصیل سے پڑھ کے کہ وہ جو قطب الارشاد حضرت مجدد پاک نے کہا شہروں کا قطب الارشاد ہے، وہ سمجھ آ رہا ہے قطب البلاد بھی ہے، قطب الارشاد بھی ہے۔ ایسی عظیم ہستیاں حضرت آپ دیکھیں نا، جن کے معاصرین میں قبلہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی، خواجہ طاہر بندگی، حضرت مجدد الافسانی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اتنی حضرت میاں میر لاہوری، حضرت شاہ بلاول قادری، اتنی بڑی شخصیات، کمال ہے جی، کمال ہے۔ اور پھر ان سے متاثر شخصیات، مثلا حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ایک جگہ پر، خواجہ خان محمود پیرزادہ ما اند و جذبہ موروثی دارند، کہ یہ ہمارا پیرزادہ خاندان سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں جو جذبہ ہے قوت ایمانی کا، قوت عمل کا، وہ موروثی ہے، وہ ان کے مورث اعلیٰ سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور ایک جگہ پر حضرت مجدد الافسانی نے آپ کو مشیخت پناہ لکھا ہے، کہ جہاں جو ہے وہ درویشی آ کر پناہ لے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ آپ کا علمی جاہ و جلال بہت زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ایک شخص تھا محسن، جلال مزاج میں غالب تھا، جو میں نے پڑھا ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جلالت شان تھی۔ اچھا، لیکن علم اتنا تھا ماشاءاللہ، مطلب حافظ قرآن ہونے کے ساتھ 14 سے 18 سال کی عمر میں 2 روایات ہیں، آپ علوم ظاہری اور باطنی سے تکمیل آشنا ہوئے، تو آپ کوئی مناظرے کا چیلنج کرتا تو آپ اس کو قبول کر لیتے تھے، آپ اسے اندازہ لگا لیں، کوئی بھی کرے۔ ایک دفعہ محسن نام کا ایک شخص تھا، اس نے سما کے حوالے سے آپ سے بحث کی، اور بڑی وہ دلچسپ بحث ہے۔ کہنے لگا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ سما کے قائل ہیں، اور صوفیاء اگر سما سنتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا مشائخ نقشبندی کی ترجمانی کرتے ہوئے، ما نہ ای کار می کنیم و نہ انکار می کنیم، نہ ہم یہ کام کرتے ہیں نہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ السماع لأہلہ مباحٌ، سماع جو ہے وہ اس کے اہل کے لیے جائز ہے۔ تو اس نے پھر سوال اٹھایا، جناب اگر یہ جائز ہے تو پھر تم کیوں نہیں، تو آپ کیوں نہیں سنتے، آپ جائز کام کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر آپ بھی تو اپنے آپ کو عاشق معشوق حقیقی سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا در حقیقت یہ درد مندان عشق کے لیے مہلک ہے، اور کافی سارے صوفیاء جو ہے وہ سما کی حالت میں اپنی جان سے گزر گئے۔ تو اس لیے مشائخ نقشبند چونکہ ان میں درد مندی کی کیفیت ہوتی ہے، اس لیے نہیں سنتے کہیں جان سے نہ گزر جائیں، تو اس لیے اس سے احتراز کرتے ہیں۔ مشتقان خنجر تسلیم راہ پہ کہیں جانے گئی ہیں، بالکل گئی ہیں۔ تو اس لیے پھر اس نے پھر بدتمیزی کی، تو پھر آپ نے نظر ڈالی جلال والی، اسی وقت وہ تڑپا اور مر گیا۔ تو پھر اس کے بعد اس کا مقدمہ لے کر خون بہا کا وہ لے کر گئے شاہ جہان کے پاس، اس کے وارث جو تھے،
جب ادھر پہنچے تو شاہ جہان نے جب آپ کو بلایا اور کیفیت ملاحظہ کی تو پھر ریکویسٹ کی حضور ان کو آپ کو معاف کیا اور ان کو نقد اور جنس دی، راضی کیا اور آپ کی خدمت میں بست عرض کی حضور آپ لاہور تشریف لے جائیں، وہاں قیام فرمائیں اور وہاں دادا صاحب سنبھال لیں گے۔ ہاں جی، وہاں جلال جو ہے وہ جمال کے ساتھ وہ جلال کی بجائے مخلوق خدا کے ساتھ رحم اور لطف کا معاملہ فرمائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آپ فرماتے ہیں کہ مشائخ نقشبند میں 4 اصول ہیں اور وہ 4 اصول بڑے دلچسپ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چاہیے یہ جو سالے کو اس کے اوپر کاربند رہے، یادداشت کہ وہ یاد رکھے، ٹھیک، پھر نگاہ داشت، واہ، نگاہ کی پاکیزگی رکھے، پھر خلوت در انجمن کہ بیٹھا ہو محفل میں لیکن توجہ یار کی طرف ہو، محبوب کی طرف، ہاتھ کار والے دل یار والے، اور سفر در وطن کہ وطن میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مسافر سمجھے اور اس کو اقامت نہ بنائے، مستقل قیام گاہ نہ بنائے۔ یہ نقشبندی سارے جو بزرگ ہیں نا بڑے، یہ حضرت شاہ نقشبند سے ہی ہیں، یہ اصول آپ نے سارے بیان فرمائے ہوئے ہیں۔ جی ناصر سے، جی ناصر۔ حضرت عیشا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا اگر سب سے بڑا پہلو مجھے جو سمجھ آئی وہ چیز استقامت ہے۔ اچھا، جس بھی شہر میں رہے، کابل میں، بخارا میں، سمرقند میں، کشمیر میں، لاہور میں، ہر جگہ ان کے معمولات کو دیکھیں، ان کے عبادات کو دیکھیں، زہد و ورع کو دیکھیں، علم کے ساتھ ان کی محبت کو دیکھیں، خطاب کو دیکھیں، جا بجا ان کے اندر اللہ پاک نے اتنی خوبیاں اکٹھی کر دیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اور یہ استقامت کا مظہر کامل تھے۔ میں نے ایک بات پڑھی، اس استقامت کو اگر لوگ سمجھے یہ کرامت سے اوپر کی چیز ہے، الاستقامت و فوق الکرامہ، کرامت سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ حتیٰ کہ رسالہ کشہریہ میں صاحب رسالہ نے لکھی یہ بات کسی ولی کے حوالے سے، جی وہ کہتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحب حال کو زیارت ہوئی خواب میں، تو ان سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا ایک ارشاد گرامی، اور آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آقا تو یہ سورہ ہود نے جو آپ کو بوڑھا کیا یہ حدیث پاک ہے۔ آقا یہ جو روایت ہے، یہ حدیث ہے، آپ کو بوڑھا کیا اقوام اور ملل کے حالات نے کر دیا؟ اس صورت میں کئی اقوام کے حالات ہیں، تو یہ کیسے ہو گیا؟ کیا آپ نے ان کے انجام کو دیکھا، ان کے حالات کو، تو تب آپ پر یہ بڑھاپا آ گیا جو حالت آئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو اللہ پاک نے مجھے فرمایا فاستقم کما امرتا، اے حبیب استقامت اختیار کریں جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ تو یہ جو جیسے حکم دیا گیا اس طرح کی استقامت تو حضور کے اپنے حسب حال تھی نا۔ فاستقم کما امرتا، جی یہ وظیفہ بھی ہے دل کے مریضوں کے لیے۔ ماشاءاللہ، اگر یہ دایاں ہاتھ رکھ کے اپنے دل کے اوپر اس کو پڑھا جائے 7 مرتبہ تو دل کی جو بیماریاں وہ دور ہو جاتی۔ سبحان اللہ، چونکہ آپ نے فرمایا تو میں نے کہا 7 بتا دیں ماشاءاللہ۔ اب استقامت ہر بندے کی اس کے حسب حال ہے۔ عام مومنین کی استقامت اور ہے، اولیاء کی استقامت اور ہے، صاحبان حال جو اس سے اوپر ہیں ان کی استقامت اور، انبیاء کی استقامت اور رسول اللہ کی استقامت تو سب سے بڑھ کر سبحان اللہ، فاستقم کما امرتا، جیسے حکم دیا گیا۔ اب اللہ جانے اور اس کے مصطفیٰ جانے کہ اس حکم میں کیا تفصیلات تھیں۔ حضور نے استقامت کو اتنی بڑی چیز قرار دے دیا، فرمایا اس استقامت کے حکم پر عمل کرنے سے مجھے یہ چیز آ گئی۔ اب حضور ان میں حضرت عیشا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں دیکھا تو ساری زندگی ایک استقامت ہے، سفر میں، حضر میں، آپ کے معمولات میں کوئی کبھی فرق نہیں آیا، نیور، عبادات میں کوئی فرق نہیں، تہجد کی عادت میں کوئی فرق نہیں، تعلیم دینے میں علماء، بڑے بڑے علماء آپ کے فتوے کو سند سمجھتے تھے، اور آپ سے اگر کوئی بات منقول ہوتی تو اس کا احترام کرتے۔ اور حضرت عیشا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خطاب کے میدان میں آپ کو اللہ پاک نے اتنی برکت دی تھی کہ آپ کے ایک خطاب کے دوران کابل میں 2 افراد پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ فوت ہو گئے، یعنی اتنا روحانی لذت ان پر طاری ہوئی اور اتنا ان پر حالت۔ لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود حضور جو سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں ایک خوبی ہے کہ ان پر حالت سکر نہیں ہوتی، صحو میں ہوتے، صاد حا واو، یعنی اس شریعت پر اتنی پابندی ساری زندگی، اتنے بڑے صاحب حال اور طریقت کے ساتھ شریعت کا اتنا جوڑ، یہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کی خصوصیت ہے۔ اور حضرت سکر نہیں ہوتا، صاحب میں رہتے ہیں، جی بالکل۔ اور حضرت عیشا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں یہ استقامت نظر آتی ہے کہ طریقت اور شریعت کا اتنا مضبوط سنگم ہے کہ کوئی اس کی شاید کم ہی مثالیں یعنی علماء کی اور اولیاء کی تاریخ میں مل سکیں۔ تو ان کا ذکر میں ویسے اج رات بھی جب پڑھ رہا تھا، یہ بات ڈاکٹر صاحب کی بالکل درست ہے۔ جی
حضرت صاحب آپ کی طرف بات. غازی صاحب اس چیزوں کی تو اطلاع احادیث مبارکہ میں بھی ہے نا. تو یہ جو بڑی مشہور حدیث ہے قرب نوافل والے، عبدی یتقرب الیہ بالنوافل، فرائض کے اوپر جو نوافل ادا کی جاتی ہیں، تو فرائض تو انسانی جسم، ذہن اور روح کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں، ٹھیک، لیکن اس پر جب کثرت نوافل ہوتی ہے تو وہ قرب الہی کا راستہ کھول جاتا ہے. ٹھیک. تو گویا کہ یہ جو ولایت کی چیزیں ہوتی ہیں یہ فرائض کے اوپر کچھ کام کرنے پڑتے ہیں تاکہ وہ ذخیرہ جمع ہو اور انسان کا باطنی نور بیدار ہو جائے. ٹھیک. تو اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اطلاع دی سمجھانے کے لیے کہ کیفیت بندے کی اور اللہ کی اتصال کی تائید اور قدرت کے باب میں اس طرح کی بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں، میں اس کی زبان بنتا ہوں. حدیث قدسی ہے. بازبان تو مصطفیٰ اس کے اوپر ہمارے صوفیاء نے جو قاعدہ اس پر باندھا ہے، بھئی یہ تو چند چیزیں تو بتا دیں، ورنہ بندہ مومن جب ولایت کے مقام میں عظمہ پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ کو چھوڑ کر باقی تمام صفات کا وہ مظہر بنتا ہے. واہ 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 واہ، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. صفات خاصہ کو چھوڑ کر باقی تمام صفات کا وہ مظہر عتم بنتا ہے، اور صفات الہیہ کے اصلاً مظہر عتم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تبھی پھر اقبال کہتا آپ کی نیابت ہے اللہ کا بندہ مومن کا، آپ کی نیابت میں انبیاء، کار غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز، کار کشا کار ساز. یہ اللہ کی پھر آپ کے مطابعت میں انبیاء، اور انبیاء کی مطابعت میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں پھر اولیاء کاملین اس کا مظہر عتم بنتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر جامی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. جی. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو اولیاء کاملین یہ صفات الہیہ کا جب مظہر بنتے ہیں تو پھر اس کی بنیاد پر مردوں کو زندہ کرنا، دعائیں قبول ہونا، کرامات کا اظہار اور خرق عادات پھر ان سے ظاہر ہوتی ہیں. وہ تو کھلونے ہوتے ہیں ان کے لیے. جی. میں نے وہ جو ہے نا اپنا علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک کتاب جو ہے جامع کرامات اولیاء، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اور خواجہ نظام پاک کے حوالے سے کہ یہ جو کرامات ہیں، خارق عادت، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ اولیاء کے لیے کھلونے ہیں راستے کے. ایسے ہی بالکل ٹھیک. یہ کوئی ان کی عظمت کی دلیل ہے، ان کی عظمت کی دلیل قرب الہی اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ڈاکٹر سعیدی صاحب. اس میں ایک دو اور پہلو ہم ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی شخصیت ظاہر ہے، شخصیت وہ زندہ رہتی ہے جس کا کام زندہ ہو، جس نے کام اس لیول کا کیا ہو. شخصیات آتی ہیں، ہر شخصیت کا اپنا کام ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس اکبری عہد کا جو فتنہ تھا، تازہ تھا، اس فتنے کے رد میں جس طرح حضرت مجدد الافسانی کا کردار ہے، حضرت عبدالحق محدث دہلوی کا کردار ہے، بالکل سیم کردار آپ کا ہے. آپ نے خانقاہیں تعمیر کرائیں، ہر خانقاہ کے ساتھ ادارہ تعمیر کرایا، ان کی خود نگرانی کی، اور پھر جمعہ کے دن آپ خصوصی طور پر درس دیتے تھے، اور اس درس کو قرآن و حدیث درس کہتے تھے. اچھا. اور آپ فرماتے تھے کہ جو شخص سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا اتباع کرتا ہے اتنا زیادہ وہ رب کے قریب ہوتا ہے. اس راستے کو چھوڑ کر کبھی بھی بندہ رب تک نہیں پہنچ سکتا.
اور پھر آپ کی شخصیت میں سے ایک اور پہلو، جس طرح حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مبلغین تیار کرتے تھے اور پھر دنیا میں ان کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، سیم کردار آپ کا بھی ہے۔ اچھا، آپ نے مبلغین تیار کیے شام کی طرف، عراق کی طرف، بخارا کی، سمرقند کی طرف، اور بڑے آپ کے خلفاء میں بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، 16-17 تو میاں اخلاق دہلوی صاحب نے لکھے ہیں۔ تو ایک اور پہلو جو آپ کی شخصیت کا ہے، آپ کی تصانیف بھی ہیں، ایک رسالہ محمودیہ ہے۔ اچھا، اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جو مریدین ہیں، اہل ارادت ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے مشائخ کے جو واقعات ہیں وہ ان کو مطالعے میں لائیں اور پڑھتے رہیں۔ وہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے آپ نے کہ جو مشائخ کے اولیاء کے احوال ہے، یہ اللہ کے لشکروں میں سے زمین پر ایک لشکر ہے جس سے اہل ارادت کے دل مضبوط ہوتے ہیں اور اہل عشق کے اور اہل شوق کے شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ حضرت جنید بغدادی سے سوال ہوا تھا جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ جی یہ اولیاء کا ذکر کیوں کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہلے انبیاء کے تذکرے آپ سے اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کا قلب اطہر مضبوط ہو۔ تو انہوں نے کہا اولیاء کے جب ذکر آدمی کرتا ہے تو اس سے بھی قلوب میں ایک روحانی طاقت محسوس ہوتی ہے، اور ہم فیل کرتے ہیں جب ہم ان کا ذکر پاک کرتے ہیں۔ آج دل کر رہا ہے کہ نہیں ناصر کا کہ ابھی میں پہنچ جاؤں یونیورسٹی کے پاس۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں ایک اور پہلو آپ کی شخصیت کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اس سے کسی وقت بھی خواب یا بیداری میں غافل نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کا قول ہے اور اس پر عمل کیا۔ جب صدر و صدور کو بھیجا شاہ جہان نے آپ کی تجہیز اور تکفین کے لیے، اور لحد میں رکھنے کے بعد جب کپڑا ہٹایا گیا تو آپ کے لب اس وقت بھی ذکر میں مشغول تھے۔ ہاں، یہ تو کمال کی بات آپ نے یاد کرائی ہے، اس وقت بھی ذکر میں لب ہل رہے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ضمیر کی پرواہ نہیں کرتا اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی، رہ رہو باخبر رہو کہ ہے گماں، ہاں، راہ زنی کا رہنماؤں پر۔ واہ جی۔ تو حضور حضرت عیشا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبادت اور زہد و ورع کے اتنے شوقین، اللہ پاک نے آپ کو وفات بھی جو عطا کی حالت سجدہ میں، یہ بات آپ لکھی حالات میں۔ فارسی مجھے تو اتنی نہیں آتی، آپ ذرا ڈاکٹر صاحب اس کا ترجمہ کریں۔ الہی غنچۂ امید بکشا، گلی از روضۂ جاوید بنما یا بینما، الہی غنچۂ امید بکشا کہ بکشا گلی از روضۂ گلے اچھا گلے از روضۂ جاوید، جاوید ہوگا نا، بنما۔ جی کیا مطلب ہے؟ اے اللہ امید کا جو غنچہ ہے اسے کھلا دے تاکہ کون سا گل؟ روضہ جاوید، جنت کے باغوں میں سے، جنت کے باغ میں سے ایک پھول ہمیں بھی عطا فرما۔ اچھا اچھا، یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جنت جو قبر ہوتی ہے انسان، جنت کے باغوں میں سے جنت بھی ہے، اور پھر آپ کی توجہات ہمیں عطا فرما۔ اور یہ شعر، یہ آخری شعر ہے، اور یہ شعر مولانا جامی کا ہے۔ اچھا، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ، اور وہ بھی نقش بندی ہے، وہ بھی نقش بندی، اور آخری وقت آپ نے یہ پڑھا، یہ پڑھتے پڑھتے آپ کا وصال جو ہوا ہے، سجدے کی حالت میں وصال۔ جی جی۔ تو یہ حضور ان کے پاس نسبت عشق، یہ بھی سالار نقشبند سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ سے کہا کہ دین اسلام کی مدد کے لیے تو گھر کی ایک ایک چیز آپ نے گھر سے نکال کر لے آئے، حتیٰ کہ دیواروں پر ہاتھ پھیر کے کوئی اگر میخ تھی تو وہ بھی لے آئے گھر سے نکال کے، اور خود اپنے جسم پر ٹاٹ کا ایک لباس پہن لیا اور سارا کچھ بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا، بٹن کانٹوں کے لگا دیے، جی بٹن کانٹوں ان کے لگا دیے۔ اور اس دن کا حال یہ تھا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے سارے فرشتے اسی لباس میں ہیں جس میں صدیق اکبر ہے، اور سب کو ٹاٹ پہنوا دیا۔ بہت بڑی بات دیکھیں، بہت بڑی بات دیکھیں، بھی ٹاٹ کے لباس میں آ گئے۔ جبریل امین آئے۔ یہ وہ موقع تھا جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، کہ تن آساں عرشیوں کو ذکر و تسبیح طواف ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ اور حضور آقا علیہ السلام نے وہی ہے صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، وہ بھی اسی موقع سے آ کے پوچھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر
اللہ تجھے سلام کہ ان اللہ یقرئک السلام، اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ میرے صدیق سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا اپنے رب سے راضی ہے؟ صدیق اکبر پر حالت جذب طاری ہو گئی اور آپ فرماتے تھے انا عن ربی راضن، انا عن ربی راضن، انا عن ربی راضن، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اور یہ مقام حضور اللہ پاک نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اولیاء، صلحاء اور سالکین کو یہ عطا کی، یہ برکات۔ حضور سیدنا شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ولادت سے کوئی 137 سال پہلے حضور غوث اعظم کی ڈیوٹی لگی کہ آپ کو فیض پہنچائیں۔ ابھی یہ تو ہم ایک سلسلہ ویسی نسبت کی بات کرتے ہیں نا کہ ایک ولی وفات پا گئے اور اپنے کوئی کئی عرصہ بعد آنے والے کو اپنا فیض عطا کیا۔ اب ایک ولی آیا نہیں، عالم ارواح میں ہے اور وقت کا ایک غوث، آپ نے سفر فرمایا بخارا کے قریب سے گزرے، فرمایا 137 سال بعد ہمارا ایک بیٹا ادھر آئے گا اور میں اسے آج اپنا فیض پہنچا کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ فیض حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں موجود ہے۔ ویسی نسبت بھی ہے، قادری نسبت بھی ہے، نقشبندی تو اور یہ جامع ہو گیا۔ اور حضور آقا علیہ السلام نے جو خبر دی، فرمایا کہ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام مسجد میں آتے نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے، مسجد میں آتے نماز، 3 دن ایسا ہوا صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ آپ ہم میں بیٹھتے تھے، کوئی بات کرتے تھے، لطف آتا تھا، یہ 3 دن سے معمول کچھ ایسا ہو گیا، آپ تشریف لے جاتے ہیں آقا رکتے نہیں۔ حضور نے فرمایا میری اللہ سے بات چل رہی تھی، اللہ پاک نے مجھے خبر دی، اللہ نے مجھے خبر دی کہ اے میرے حبیب آپ کی امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ہر 1000ویں بندے کے ساتھ 70,000 افراد جنت میں جائیں گے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث صحیح میں بتاتا ہوں، اس میں بھی ہے اور مجھے لگتا ہے کسی مسلم میں بھی ہے کتاب الرقائق میں، اور آقا علیہ السلام یہ کئی جگہ حدیث منقول ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے عرض فاستزدت عن ربی، میں نے اپنے رب سے اضافہ مانگا، یا اللہ 70,000 افراد میں سے 1000واں بندہ 70,000 افراد کو لے کے جائے گا تو مولا کریم زیادہ کر دے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میرے رب نے اور زیادہ کیا، میں نے سوال کیا مولا اور زیادہ کر، اللہ پاک نے اور زیادہ کیا، میں نے عرض کی مولا کریم اور زیادہ، آقا نے فرمایا حتیٰ کہ آخر میں یہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ کیا اے میرے مصطفیٰ آپ کی امت کے 70,000 افراد وہ ہوں گے کہ ہر ایک فرد کے ساتھ 70,000 وفی روایت للمسلم 7 لاکھ افراد جنت میں جائیں گے۔ یعنی حضرت عیشا رحمۃ اللہ علیہ کو اگر دیکھیں تو حضور ان جیسے افراد ہیں جن میں عبادت، زہد و ورع، تقوی و طہارت کمال پر ہے کہ آپ ہمہ وقت باوضو رہتے اور اللہ کی عبادت میں رہتے، اور خلوت در انجمن کا اتنا عظیم آپ مرقع تھے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے زندگی بھر نہ کسی بادشاہ کی پرواہ کی، حق بات کہنے سے رکتے نہیں تھے، پیچھے پیچھے آتے تھے، پیچھے چل رہے ہوتے تھے بات سے، اور ان کے پاس جو تھا کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ جو ایک مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے نا کہ مخلوق آپ سے کیسے آپ کے ساتھ محبت کرے گی یا راضی، فرمایا کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے پرواہ چھوڑ دو، لوگ تمہارے ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ چونکہ حضرت عیشا رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے، تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ایک اور شان بھی ہے جو مشائخ نے بیان کی ہے۔ جی ارشاد۔ بنیادی طور پر تصوف کے اعتبار سے لوگوں کی 4 قسمیں کی جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ کچھ تو ہوتے صرف سالک، ٹھیک۔ کچھ ہوتے صرف مجذوب،
کچھ ہوتے ہیں سالک مجذوب اور کچھ ہوتے ہیں مجذوب سالک. تو جو سالک ہوتے ہیں یہ تو صرف فقہاء اور علماء کا وہ طبقہ رہتا ہے جن کو تصوف کی چاشنی نہیں آتی, وہ علم دین ڈاکٹر صاحب کی ایک بات تبلیغ. میں آپ سے پوچھوں, میں نے رات اخبار الاخیار بھی دیکھی, مجھے نظر نہیں پڑا حضرت کا ذکر اس میں, یہ مجھے بڑی عجیب لگی کیونکہ عقیدت ہی حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے. اس میں ہو سکتا ہے آپ نے وہ کتاب پہلے ترتیب دی ہو, جو کہ ملاقات ذرائع رسول ملاقات آخر میں ہوئی ہو سکتا ہے, یہ ایسے امکان. یا مجھے ڈھونڈنے میں کوئی دقت ہوئی, میں نے تلاش کی ہے رات کو, بہت کوشش کی, یہ مجھے ذرا ذہن میں آ رہا تھا. جی جی. تو کچھ ہوتے ہیں مجذوب, جب ان کو کرنٹ لگتا ہے تو جذب کے عالم میں چلے جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں سالک مجذوب, کچھ ہوتے ہیں مجذوب سالک. یہ جو مجذوب سالک ہوتا ہے اس کو کرنٹ پہلے لگایا جاتا ہے اور رستے پر بعد میں چلایا جاتا ہے. اچھا. تو یہ مشائخ کہتے ہیں کہ یہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہوں نے خصوصی اجازت لی تھی. میں میاں خلیلہ مشرپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, جی ان کو کہا کرتا تھا کہ ہوش مند مجذوب ہے یہ. واہ. جی جی. وہ سالک مجذوب وہی ہوگا. وہی, لیکن میں یہ ٹرم ہمیشہ استعمال کرتا تھا کہ یہ ہوش مند مجذوب ہے. مشائخ کمال بندہ تھا. نقشبند کے ہاں جذب پہلے ہوتا ہے, اس وجہ سے ان کی محافل میں عام طور پر توجہ سے لوگ تڑپنا شروع کر دیتے ہیں. باقی سلاسل میں جذب اور سلوک کو توازن کے ساتھ چلایا جاتا ہے, لہٰذا وہاں مجاہدہ پہلے ہے اور جذب کی کیفیت بعد میں ہے. یہاں ان کے ہاں جذب پہلے ہوتا ہے اور مجاہدہ بعد میں کرایا جاتا ہے. تو ان کی نسبت کو کہتے ہیں نسبت معرفت. تو مشائخ نقشبند کے ہاں اس کا بڑا مظاہرہ رہا. اسی طرح آپ کے واقعات میں بھی ہے کہ آپ ایک دفعہ جمعہ کا خطاب کر رہے تھے تو کسی بندے پر آپ کی گہری نگاہ پڑ گئی تو وہ وہاں تڑپنے لگ گیا. ہوتا بنیادی طور پر کیا ہے کہ یہ مشائخ نقشبند نسبت معرفت کی بنیاد پر اپنی روحانی توجہ سے بندے کی روح کی کیفیت کو پکڑ لیتے ہیں, اور پکڑ کے جو وہ روح کے اندر الست بربکم قالوا بلا کا خمیر موجود ہے اس کو چھیڑ دیتے ہیں. اب وہ بندہ چونکہ جسمانی اعتبار سے اس لیول کا نہیں ہوتا وہ تڑپنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ان کو باقاعدہ اجازت دی گئی تھی تاکہ جو عاصی ہیں, گناہگار لوگ ہیں اور منکرین تصوف ہیں وہ ان کی توجہ سے اس بات کا اقرار کریں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. واقعی ہوتا ہے جی, ایسے بدل دیتے ہیں لوگوں. بالکل ایسے. جی اچھا, اس میں دو چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاہان وقت کی عقیدت کچھ کا تذکرہ کیا, جس میں حاکم بخارا ہے, جہانگیر ہے, بابر کی نواسی اور بابر کی بیٹی بھی آپ کی مرید تھی. اچھا. ہاں جی. اور والی کابل ہے, شاہ جہان ہے, حاکم بخارا ہے. ایک پہلو آپ کی شخصیت کا بڑا دلچسپ ہے. جب آپ کا وصال مبارک ہوا اور آپ کو صندلی کے اوپر لٹایا گیا غسال نے غسل دینے کے لیے, تو اس وقت کیفیت یہ ہوئی کہ آپ کی گرہ مبارک جو تھی سطر کی تہ بند کی وہ ڈھیلی ہونے لگی تھی اور خدشہ تھا کہ کہیں یہ کھل نہ جائے, سطر نہ کھل جائے. تو کہتے ہیں کہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑا اور غسال غافل تھا اس سے. تو جو لوگ وہاں موجود تھے, ظاہر ہے وہ اہل اللہ تھے, انہوں نے گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں انا اولیاء اللہ لا یموتون, کہ بلا شبہ جو اللہ باندھا, وہ کہتے ہیں گانٹھ دی پھر اس کو کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ کیا کہا تھا اس نے, درد نے موت آ کے فقیروں سے تجھے کیا لینا ہے, مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں. یہ موتو قبل ان تموتو, موت کو سمجھے غافل اختتام زندگی ہے, یہ شام زندگی صبح دوام زندگی, کشتگان خنجر تسلیم رہا ہر زمان غیب جانے دیگر. یہی لوگ ہوتے ہیں. بالکل ایسے. اس میں ایک اور آپ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا, ملا صالح اس کا نام تھا, لاہوری, اور اس کا جو لقب تھا وہ ابر تھا. اب ایک دفعہ عید کے مسئلے پر اختتام ہوا کہ عید کی نماز کا وقت کہاں تک ہے, تو ان سے سخت لفظ ادا ہو گئے ملا صالح ابر لاہوری سے. تو آپ جلال میں آ گئے. وہ واپس گیا گھوڑے پر, راستے میں گرا, گردن کی ہڈی ٹوٹی اور آخری سانسوں میں چلا گیا. تو کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے گھر میں پہنچتے ہی 2 بندے بھیجے آپ کی طرف کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دے. تو آپ نے فرمایا کہ اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے, خواجگان نہیں مان رہے,
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ پیچھے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی نگاہ رکھتے ہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں نا کہ جو لوگ کوئی گڑبڑ کرتے ہیں ہمارے بارے میں ان کو دھیان رکھنا چاہیے, ہم لاوارث نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا ناموس کہ رسالت پہ جس طرح ہم کھڑے رہے اللہ کے فضل سے ہر دور میں, ہر دور میں, آج کی نہیں بات کر. تو آپ نے فرمایا کہ آئیں فاتحہ پڑھتے ہیں تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. بچنا ممکن نہیں ہے تو سب سے بڑی چیز تو ایمان ہے, تو ایمان پر جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے. اسی طرح ایک ملا ذہبی نامی ایک شاعر تھا, وہ ایک قطع لکھ کر لایا کہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کروں گا. آپ کا قصیدہ تھا آپ کی شان میں. تو وہ آیا, دیکھا لوگ بہت زیادہ ہیں, تو کافی دیر بیٹھا رہا تو وہ جانے لگا. تو آپ نے اسے بلایا اور جب جانے لگا آپ نے فرمایا کدھر جا رہے ہو, یہی تو موقع ہے, اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب تو سنانے کا موقع ہے, اب تو جا رہا ہے. کیسا کشف ہے جناب. دلوں پہ نگاہ ہوتی ہے, لوگوں کے قلوب پہ نگاہ ہوتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ علماء کے سامنے بیٹھے تو زبان سنبھال کر بیٹھے, اور اولیاء کے سامنے بیٹھے تو دل سنبھال کر بیٹھے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے دل میں کب داخل ہوئے اور کب نکل گئے. واہ واہ واہ. ہاں جی, قلوب پہ ان کی نگاہ. جی لوگوں کو بات کرنا سمجھ نہیں آتی کہ یہ اولیاء صلحاء کیا ہیں, یہ طریقت کیا ہے, تصوف کیا ہے, اور دین اسلام. میں نے دیکھا بعض لوگوں کو تو اتنی عجیب بیماری آ گئی کہ وہ کہتے ہیں تصوف اور چیز ہے, اسلام اور چیز ہے. وہ نہیں, وہ کہتے ہیں دین سے الگ ہے, یہ تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ اسلام ہی یہ ہے, اسلام کی اصل روح, اسلام کی روح, اس کا جوہر. کیا بات ہے کہ داتا گنج بخش سے زیادہ اسلام پھر کس کو پتا ہوگا جی. معین الدین چشتی. اور حضرت عیشا رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے کشف المحجوب 2 بار اپنے ہاتھ سے لکھی. اچھا جی خود کشف المحجوب لکھی, کشف المحجوب, اور اس پر حاشیہ بھی لکھا ہے. اچھا, یہ اتنی محبت رکھتے تھے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, ایک سمپل سی بات بتا دوں. ادھر ہندوستان میں جب محمد بن قاسم تشریف لائے, اندلس میں طارق بن زیاد پہنچا ہے. اچھا, دونوں علاقے فتح ہو گئے, ایک ہی وقت میں گئے ہیں, دونوں علاقے فتح ہو گئے. آج وہاں اسلام نہیں, یہاں ہر طرف اسلام ہے. ایک ہی وجہ ہے, وہاں تصوف نہیں جا سکا, ساتھ اولیاء صلحاء نہیں تھے, تلوار سے گیا تھا, اولیاء صلحاء نہیں تھے. جہاں صلحاء ہیں, جتنا بھی ظلم ہوتا رہا الحمدللہ اسلام کی روح اپنے اصل حال میں قائم ہے. سینٹرل ایشیا دیکھیں نا آپ, کتنا زبردست تھا, کہ کتنا جبر تھا. وہاں میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا اس دفعہ کہ یہ مزارات, پھر جب وہ آئے تھے سارے روسی, تو انہوں نے یہ سارے مزارات جو تھے یہاں تو جانا, کوئی کسی گھر سے نماز پکڑی جائے تو اس کو مار دیتے تھے, گولی مارتے تھے. یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نا اوپر یہاں اس کے ریت کے اور مٹی کے ڈال کے نا اوپر تو پہاڑ بنا دیتے, اندر مزاروں کے ساتھ چھپا دیا تھا. جو ہی ان کا وہ ختم ہوا تسلط, تو ہم نے وہ وہاں سے وہ سارے پہاڑ ہٹائے, تو اندر سے مزارات اسی طرح. اور لوگ کتنے وہاں پہ آج بھی جا رہے ہیں. حضرت شاہ نقشبند کے میں ہو کے آیا ہوں, اور سارے بزرگوں کے آپ دیکھیں جا کے. امام اللہ پاک, اب یہ حضور یہ بات ہے, اب یہ جو میں نے پہلے حدیث پاک بیان کی کہ ہر ولی کے ساتھ 70,000 یا راوی کہتے ہیں 7 لاکھ افراد, یہ ان کے سلسلے کے لوگ ہوں گے, اولیاء کے, ان کے مریدین ہوں گے, ان کے متوسلین ہوں گے. اور قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کا دن آئے گا تو سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے, سوائے متقین ہوں گے کہ ان کی دوستی جو دنیا کی تھی وہ آخرت میں بھی کام آئے گی. ان کے سلاسل کام آئیں گے, ان کی نسبتیں کام آئیں گی, ان کی بیعت کام آئے گی. آج کا تو زمانہ ہو گیا, لوگ اس کو غیر چنگے سنگ ترے. کیا بات ہے, سنگترے آئے ہوئے مارکیٹ میں ماشاءاللہ, چنگے سنگ ترے. لوگ اس نسبت کو, اس سنگت کو سمجھ نہیں رہے. اور ایک وقت تھا حضور, آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے خیر نہیں دیکھا, میں تسلیم کرتا ہوں, کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بے پیرا ہے, اس پر اعتماد نہیں ہے. ہاں, بہت بہت یہ کہا جاتا تھا. عرض کر دوں یہاں پر, بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید غریب ہی ہوگا ولی, تو تب ہی ولی ہوگا. آپ تو اور انداز میں بات بیان کر رہے ہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ اندر نہیں دنیا جاتی, اندر دنیا نہ جائے. زکریا ملتانی سونے کی وہ میخیں لگائی ہوئی تھی, لیکن یہاں تو اندر چلی گئی. بہت شکریہ جی آپ کا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سعیدی آپ کا, اور ناصر آپ بھی ڈاکٹر بن جاؤ جلدی انشاءاللہ. آج آپ نے ڈاکٹر کہہ دیا, بن جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. نصرت خداوندی کے حصول کے لیے اگر کوئی شخص 40 دن تک روزانہ 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا عزیزوں کا ورد کرتا رہے, تو اسے ہر میدان میں نصرت خداوندی حاصل ہوتی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.